ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، فرمایا کہ جو دنیا گزر چکی ہے اس کے مقابلے میں جو دنیا باقی ہے، اس باقی دنیا میں صرف آزمائشیں اور فتنے ہی باقی بچے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یہ جو دنیا کا عرصہ ہے، فرمایا کہ اس دنیا میں صرف آزمائشیں اور فتنے ہی باقی بچے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والا ہر دن ہمیں آزمائشوں اور فتنوں میں مزید مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے ایمان کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے مزید ہی آنے والا دن ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ ہر آنے والے دن کے بعد ہمارے ایمان اور ہمارے دین کی حفاظت کے لیے خطرے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان کو بسا اوقات پتہ تک نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے کافر بن چکا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو۔ تمہاری زندگی میں اگر تمہیں کوئی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، نیکی کے کام کر گزرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کے وقت مومن ہوگا اور اگلے دن کی صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کی یلغار اس قدر سخت ہوگی کہ انسان اپنے دین، اپنے ایمان کو معمولی سی دنیا، روپے پیسے اور دنیا کے ساز و سامان کی خاطر اپنے دین، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان دنیا کی خاطر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں کہ کوئی شخص اگر دنیاوی طور پر مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی کافر ملک کی نیشنلٹی چاہتا ہے، یا دنیا کے اندر مشہور ہونا چاہتا ہے، تو وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا لیتا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ فتنے اس قدر سخت ہوں گے کہ انسان صبح کے وقت وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ اس قدر فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا لیکن اندر سے وہ کافر بن چکا ہوگا۔ اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق کیا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو۔ اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ منافقت کا معاملہ کس قدر گمبھیر ہے، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المسجد ولیس فیہم مؤمن۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہوں گی، سارے کے سارے نمازی ہوں گے، فرمایا کہ ان میں مومن ایک شخص بھی نہیں ہوگا۔ فتنوں کی وجہ سے وہ اندر سے کافر بن چکے ہوں گے، منافق بن چکے ہوں گے، اور خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، کہ یہ باب اس بیان میں ہے کہ مومن ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے، مومن کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اس کو پتہ تک نہ ہو۔ یہ ایک دھڑکا، ایک خوف ایک مومن کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ لا یخافہ الا مؤمن ولا یأمنہ الا منافق، فرمایا کہ اس بات کا خوف ایک مومن کو ہوتا ہے، مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ تک نہ چلے اور وہ دین اسلام سے باہر نکل جائے، یا منافق بن جائے یا کافر بن جائے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ دھڑکا، یہ خوف ہمیشہ مومن کو لگا رہتا ہے۔ لیکن فرمایا جو منافق ہوگا وہ بے خوف ہوگا، اعمال کرے گا، سوچے گا عمل کر لیا اب جنت میں داخلہ پکا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مومن ہر وقت اپنے دین اور ایمان اور اپنے اعمال کے حوالے سے خوف کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے عظیم تابعی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فیہم الا وہو یخاف علی نفسہ من النفاق، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، 30 صحابہ کرام کی صحبت مجھے حاصل ہوئی۔ میں نے ان کو دیکھا کہ ان صحابہ میں سے ہر ایک صحابی وہ اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتا تھا، ہر ایک صحابی کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ تک نہ ہو اور وہ منافقوں کے اندر شامل ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدان صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں 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 یہ سارے اشخاص سے منافق ہیں، لیکن یہ رازدان تھے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوں لیکن اندر سے وہ منافق ہوں اور ان کو پتہ تک نہ ہو۔ جب خلیفہ بنے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے جو منافقوں کے نام رکھے تھے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑی آزمائش میں پڑ گئے، ایک طرف اللہ کے رسول کا راز ہے، دوسری طرف امیر المومنین کا حکم اور قسم ہے۔ چنانچہ انہوں نے امیر المومنین کو جواب دیا، کہنے لگا کہ آپ کا نام منافقوں کے اندر داخل نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے سامنے اس بات کی وضاحت نہیں دوں گا کہ اس کا نام منافقوں میں شامل ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ منافق نہیں ہیں۔ جب امیر المؤمنین جیسی عظیم ہستی اپنے بارے میں اس خوف کے اندر مبتلا ہے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو، تو پھر ہم جو ہر وقت اپنے دین اور ایمان کے حوالے سے خطروں میں ہیں، ہر وقت ہم فتنوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ہمارا منافقت سے بے خوف ہو جانا
یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انی اخاف النفاق علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے بارے میں منافقت کا خوف ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ لو تکن منافقا لم تخشہ، اگر تم منافق ہوتے، اگر تمہارے اندر نفاق ہوتا تو تم منافقت سے کبھی نہ ڈرتے۔ تمہارا نفاق سے خوف کھانا یہ دلیل ہے کہ تم منافق نہیں ہو، جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص منافقت سے نہیں ڈرتا تو اس کے اندر منافقوں والی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بندے کو پتہ تک نہیں ہوتا اور اندر سے وہ بسا اوقات گنہگار حتیٰ کہ منافق بن چکا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں منافقت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لائے تو منافقت سے کیا ڈرنا؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا لو علمت انی بریء من النفاق لأحب الی من طلاع الارض ذهبا، فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے، ان کا کیا کہنا وہ خود جانتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بارے میں اتنا علم ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں منافقت سے بری ہوں، میرے اندر نفاق نہیں پایا جاتا، تو فرماتے ہیں مجھے یہ سن کر اتنی خوشی ہوگی، یہ بات مجھے اتنی محبوب ہوگی کہ اگر روئے زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے اور وہ پہاڑ مجھے سونے کے دے دیے جائیں، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ تو کسی شخص کے مومن ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر منافقت سے ڈرتا رہتا ہو۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہم مومن ہیں یا ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے؟ اس کی جو علامات میں سے سب سے پہلی علامت آپ نے سن لی کہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ منافقت سے ڈرتا رہتا ہو، اور بندے کے مومن ہونے کی اور منافق نہ ہونے کی دوسری نشانی، اس کو بھی توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ مومن ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی جو مٹھاس ہے، جو لذت ہے، نیکی کے بعد جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی ایک مومن کو اپنے دل کے اندر محسوس ہو۔ اور اگر گناہ سرزد ہو گیا، کوئی برائی ہو گئی، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، گناہ کے ہو جانے کے بعد اگر ضمیر ملامت کر رہا ہے اور دل کے اندر اس گناہ کی کڑواہٹ، اس گناہ کا بدمزہ اگر دل کے اندر محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ مومن ہیں۔ اور اگر عبادات کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی نیکی کی یا ابھی گناہ کیا، تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک منافقت کی نشانی ہے۔ ایسا بندہ منافق ہے کہ نیکیاں کرے گناہ کرے، دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں مومن ہوں؟ میں اپنے آپ کو مومن کب سمجھنا شروع کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت یا اس امت میں سے کوئی بھی شخص جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام کرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو، اور فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کرے، اگر یہ علامتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو۔
نیکی کو نیکی سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، برائی کو برائی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ذرا اب ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں کہ ہم عبادات کرتے ہیں روٹین کی خاطر، یہ عبادات ہماری روٹین بن چکی ہیں۔ نماز پڑھا، سلام پھیرا، وہ کیفیت جو نماز سے پہلے تھی وہی کیفیت نماز کے بعد ہوتی ہے۔ وہ جو ہم نماز سے پہلے بد نظری کر رہے تھے، غلط چیزیں سن رہے تھے، بد زبانی کر رہے تھے، ملاوٹ کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، ہر طرح کا گناہ کر رہے تھے، نماز کے بعد بھی سارے وہی سلسلے قائم ہوتے ہیں، اور یہ گناہ کرتے ہوئے احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بندے کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان پیدا ہو چکا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی معیار بتایا، یہی ہمارے سامنے میزان ہے، اس میں اپنے آپ کو تولیں اور چیک کریں کہ ہمارا شمار مومنوں میں ہوتا ہے یا ہمارا شمار منافقوں میں ہوتا ہے۔ میزان یہ پیش کیا، فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر تم نیکی کرو، اگر تم کوئی بھلائی کا کام کرو اور وہ بھلائی تمہیں خوش کر دے، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ گناہ تمہیں برا لگے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ لیکن یہ فتنے اس قدر بڑھ چکے ہیں، اس دور میں ہم فتنوں میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ گناہ رہے ہی نہیں، بلکہ ان کو عادت سمجھ لیا گیا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا ہو، تہمت لگانی ہو، مسلمان کو تکلیف دینی ہو، ناحق طریقے سے اس کا مال ہڑپ کرنا ہو، لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا ہو، ایسا کون سا گناہ ہے کہ جو ہم اپنے دن و رات میں نہیں کرتے اور اس کو گناہ سمجھتے ہوں؟ بندہ گناہ کرے، گناہ کی کڑواہٹ انسان کو محسوس ہو، تو یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح بندے کے مومن ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب ایک بندہ مومن لوگوں کے سامنے ہو تو اس کی وہی زندگی ہو جو تنہائی کے اندر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی نصیحتیں سنتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں، تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہاری تنہائی میں تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ صحابہ کرام جواب دیا، اللہ ربنا فی السر والعلانیہ، ایمان کم زیادہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم منافق نہیں ہو۔ بلال بن سعد رحمہ اللہ عظیم تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تکن ولی اللہ فی العلانیۃ وعدو اللہ فی السر، فرمایا کہ تم ایسے نہ بنو کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کے دوست بن جاؤ اور جب تنہائی میں چلے جاؤ، دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو وہاں پر تم اللہ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کو ایسا مت بناؤ۔ بندے کے مومن ہونے کی اور منافق نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اسی طرح اس کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح بندے کے مومن ہونے کی نشانی یہ ہے اور منافق نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامت بیان فرمائی، فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان منافقوں پر شیطان غالب آ گیا۔ جب شیطان غالب آیا تو شیطان نے سب سے پہلا وار ان کے اوپر یہ کیا کہ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا۔ انسان لوگوں کے درمیان میں ہو یا تنہائی میں ہو،
اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے تو یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح دیگر علامات میں سے ایک علامت وہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ مسجد کے اندر موجود ہے اور اذان ہو گئی، اب اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، واپس آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس بندے کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکہ الاذان وہو فی المسجد، اگر کوئی شخص مسجد میں ہو اور اس کو اذان پالے، وہ اذان کو سنتا ہے، ثم خرج لا یخرج لحاجۃ وہو ینوی اللہ یعود الیہا فہو منافق، فرمایا کہ پھر وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، باہر نکلتے ہوئے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ واپس پلٹ کر نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ ایسا شخص منافق ہے۔ اس لیے اگر اذان ہو جائے، بندہ مسجد کے اندر موجود ہو تو نماز پڑھے بغیر باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ بندے کے منافق ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دیگر کچھ علامات ہیں کہ جنہیں ہم انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ظاہر کو بہتر بناتے ہیں، اپنے آپ کو ایک معزز اور دیندار کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے باطن کو اس سے بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔